السلام علیکم ناظرین، این نیوز پر پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ، اور اس پروگرام میں ہم ہر مرتبہ نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زندگی کے ان شعبوں پر بھی بات کی جائے، ان شخصیات پر بھی بات کی جائے جو شعبے یا تو نظر انداز کر دیے گئے یا نظر انداز ہو گئے، یا جو شخصیات نظر انداز ہو گئیں اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنے کچھ حالات کی وجہ سے۔ اور ایسی ہی شخصیات میں سے میں نے آج دو اہم شخصیات کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں، اور ہمارا ٹاپک بھی آج منفرد ہے۔ یہ والا شعبہ جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جس شعبے سے ان دونوں کا تعلق ہے، یہ شعبہ بھی ایک زمانے میں تو بہت اہمیت کا حامل تھا، خطاطی۔ جی میں آج خطاطی پر بات کروں گا، ہم خطاطی پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے درمیان دنیا کے اور پاکستان کے دو نامور خطاط ہیں جو ہمارے شہر کی پہچان بھی ہیں، اس خطے کی بھی پہچان ہے، اور دنیا بھر میں خطاطی کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، اپنے ٹرینڈز کے حوالے سے اور اپنی مہارت کے حوالے سے۔ اور ان میں پہلا نام جناب ارشد خرم صاحب۔ السلام علیکم ارشد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور ارشد خرم صاحب کے بعد ہمارے دوسرے مہمان ہیں محمد مختار علی صاحب۔ السلام علیکم مختار علی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ پروگرام میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ارشد بھائی، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جیسے میں نے ابھی یہ کہا کہ ہمارا جو خطاطی ہے، اور خطاطی ایک بہت متبرک فن سمجھا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت اس حوالے سے پھر بہت اہم ہے کہ اس کا تعلق براہ راست قرآن پاک کے ساتھ ہے، اور اگرچہ ہم پھر اس خطاطی میں بہت سی اور چیزیں بھی ہم نے شامل کی، لیکن اس کی بنیاد قرآنی خطاطی سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا اوریجن بھی وہیں سے ہے۔ اور پھر اس میں بہت سی ورائٹیز آئیں، پھر اس میں بہت سے خط آئے، ایران کا اس میں رنگ آیا، اس میں پرشیا کا رنگ، اور بہت سے رنگ آئے، اور پھر ہمارے ہاں کا بر صغیر کے، اور پھر بر صغیر کے ساتھ پھر ملتان کے رنگ، اور پھر دہلی کے رنگ، اور لاہور کے رنگ، یہ سارے رنگ اس میں موجود ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے بات کروں گا کہ کیسے اس سفر کا آغاز ہوا، اور کہاں آپ پیدا ہوئے، اور ملتان کب آئے؟ پیدائش تو میری کوئٹہ کی ہے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک پرنٹنگ پریس میں مشین مین تھے۔ اس زمانے میں لیتھوں کا زمانہ ہوتا تھا، اور اس میں ان کے پاس آتا جاتا تھا۔ میں اس زمانے میں 7ویں میں پڑھتا تھا، تو ایک دن ایسے بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں ایک صاحب تھے جو اس پریس میں خطاطی کیا کرتے تھے، عبدالعزیز صاحب تھے۔ انہوں نے مجھے اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا، تو مجھے کہنے لگے جی یہ اداریہ سناؤ۔ جب میں نے اداریہ سنایا تو بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ بچہ اتنا اداریہ، اس زمانے میں اداریہ بڑا مشکل الفاظ ہوتے تھے۔ تو جب میں نے پڑھ لیا تو انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ یار اسے تم مجھے میرے حوالے کر دو۔ بس انہوں نے مجھے خطاطی سکھانی شروع کر دی، اور وہیں سے پھر اخبارات میں میرا آنا جانا شروع ہو ملتان گیا۔ کب آیا؟ ملتان میں آیا ہوں غالباً 77 میں، جی۔ تو یہاں آ کر پھر میں نے آفتاب اخبار 78 میں آپ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی، اور اس زمانے میں آپ بچوں کے بچوں صفحے کے ایڈیٹر بچوں بھی کا تھے۔ آفتاب کا تھا۔ اچھا، آپ کا صحافت کا زمانہ ہم بعد میں اور بھی ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا میں مختار بھائی سے بات کرتا ہوں۔ مختار علی صاحب، آپ کا جم پل ملتان کی، اور یہیں سیکھا۔ اور مختار علی کا میں تعارف کرواؤں کہ مختار علی جو ہیں، ان کا جس خاندان سے تعلق ہے وہ پشت در پشت اس فن کے ساتھ وابستہ ہے، اور ان کے والد ابن کلیم وہ خود بہت بڑے خطاط تھے اور خط رانہ کے موجد تھے، اور مختار علی کے ہاں اپنے پاس بڑی ویرائٹی ہے۔ جی مختار، اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ جی، خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی، کیونکہ ہمارے گھرانے میں خطاطی کا جو فن ہے وہ نسل در نسل آ رہا ہے، تو ہمارے والد صاحب نے اپنے دادا سے سیکھا، مخدوم محمد حسن خان کلیم، اور انہیں اس عہد میں ایک بڑے خطاط کے طور پر کلیم رقم کا لقب جو ہے وہ دیا گیا، اور وہ یعنی ایشیا کے معروف خطاطوں میں شامل تھے۔ تو والد گرامی نے شعبہ خطاطی میں تحقیق و تالیف کے سبب
یعنی وہ مقام ایک حاصل کیا کہ اس میں ایک نیا خط جو ہے وہ انہوں نے ایجاد کیا، اور ڈاکٹر اسلم انصاری صاحب جو ہمارے ملتان کے شعر و ادب کی بڑی شخصیت ہیں اور فنون لطیفہ کا بھی بہت اہم نام ہے، تو انہوں نے اس خط کا نام جو ہے وہ خط رانا اس کی رانائی کے سبب وہ تجویز کیا، اور پھر یہ ہے کہ فن خطاطی اور خط رانا ہی والد گرامی کی ایک شناخت بنی۔ تو آپ نے اس شناخت کو آگے اس طرح بڑھایا کہ آپ نے خط رانہ تو آپ نے والد صاحب سے سیکھا اور جی بہت سی چیز۔ بالکل، تقریباً سبھی خطوط ان سے سیکھے، لیکن کوئی ایک یا دو خط ہوتے ہیں جن میں آپ خصوصی مہارت حاصل مہارت کرتے حاصل ہیں، کر لیتے ہیں۔ اور وہ خط ہی ایک سمندر ہوتے ہیں کہ اس میں اگر آپ ایک خاص مقام حاصل کر لیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی ایک شناخت بنتی ہے۔ تو میں نے خط نستعلیق اور خط ثلث جو ہے اس کو بطور خاص اپنی دلچسپی کا حصہ بنایا، اور اس میں سیکھنے کا موقع ملا ایران سے بھی، انجمن خوش نویسان سے تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ سعودی عرب سے اور ترکی سے۔ تو دراصل یہ ہے کہ بچپن سے سیکھا ہوا، جب ہم لڑکپن اور جوانی کی سطح پر آئے تو ہم نے سوچا کہ فن خطاطی ہی اگر ہم نے بطور ایک پروفیشن کے اپنانا ہے تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی ورائٹی پیدا کی جائے۔ تو میں نے یہ ہے کہ جو قرآنی آیات ہیں اس کے علاوہ مختلف قائد اعظم کے فرمودات، علامہ اقبال کے اشعار، ان کو میں نے خطاطی، آپ کے والد صاحب نے تو قومی ترانہ بھی لکھا قومی تھا۔ ترانہ بھی لکھا، بالکل خط نستعلیق میں دائرے کی شکل میں ان کا جو قومی یہ ترانہ، کمال مہارت ہے، کمال مہارت ہے۔ الحمدللہ۔ تو ہماری فیملی کے تقریباً اب بھی درجن بھر افراد اسی شعبے سے منسلک ہیں اور اپنے اپنے شعبے میں جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں۔ مثلاً جو بڑے بھائی ہیں محمد جمال محسن، کراچی میں خط کوفی میں ان کی ایک خاص مہارت ہے، اور میرے دو چھوٹے بھائی جو ہے مبشر کریم اور حامد اقبال، وہ دونوں بھی فن خطاطی سے وابستہ ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے اپنے شعبے میں ایک خاص مہارت حاصل کی ہے۔ پھر والد صاحب نے درس و تدریس کے حوالے سے کہ خطاطی کا فروغ کس طرح سے کیا جائے، دبستان فروغ خطاطی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، اور پھر وہاں نہ صرف ہم نے سیکھا بلکہ یہ ہے انہوں کہ نے ہمیں، کتابیں بھی بہت سی بالکل بالکل، شائع کی اس پر، یعنی جو ابتدائی خوش نویسی سیکھنے کی کتابیں ہیں وہ انہوں نے مرتب کی، وہاں ہمیں خود سیکھنے کا بھی اور پھر سکھانے کا بھی موقع ملا۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ ہم اپنے شعبے میں درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے کہ پھر مختلف ملکوں میں ہمیں پرفارم کرنے کا موقع ملا، قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر خطاطی کی نمائشوں میں شرکت کا موقع ملا۔ میں ابھی ایک سوال ذہن میں آیا، اور میں ارشد بھائی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اب یہ دیکھیں نا، ہم نے خط کی ورائٹی دیکھ رہے ہیں، پھر ہم اپنا بچپن دیکھتے ہیں جس میں تختیاں لکھتے تھے، گاچنی اس پر لگاتے تھے، تختی کو باقاعدہ تیار کرتے تھے، قلم بنائے جاتے تھے، اور پھر ہم نے اسی دوران پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر سلیٹ کا زمانہ تھا، چاک سے لکھنا بھی ایک ہنر ہوتا تھا، پھر نبیں ہوتی تھیں، جی کی نب ہوتی تھی، زیڈ کی نب ہوتی تھی، یہ چیزیں آج کی نسل کو نہیں معلوم ہوں گی۔ کتابت بھی لبوں سے ہونے لگی تھی۔ ہاں، اچھا، پھر اس دوران ہم نے اور بہت سے، ایک زمانے میں جب اخبار جو ہے پورا کتابت ہوتا تھا ہاتھ سے، وہ ہاتھ سے ہوتا تھا۔ 35 40 خط اب میرا خوشنویس یہ ہوتے تھے۔ سوال ہے کہ آج کے زمانے میں ہم لکھنے والے جو پین سے لکھتے تھے، اب ہم بدخط ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ 10 سال سے میں نے خود قلم سے لکھنا چھوڑ دیا، اور میں کمپیوٹر پر آ گیا، اور میں لیپ ٹاپ پر آ گیا، اور اب پھر فون آیا تو بے شمار لوگ لکھنے لگ گئے اردو۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس کا مستقبل کیا ہے اور چیزیں کس طرح تبدیل ہو رہی ہیں؟ نہیں جی، مستقبل تو اس کا روشن ہے۔ اب مطلب صرف یہ ہو گیا ہے کہ جو اخبارات میں کام کرنے والے خوشنویس تھے وہ ذرا سے چھٹ گئے ہیں، لیکن جو اچھا خطاط ہے وہ اب بھی قائم ہے اور وہ ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ میں لکھائی کا مستقبل کہہ رہا ہوں، خطاطی کا نہیں۔ نہیں، مستقبل لکھائی کا تو یہی ہے کہ جب تک ہم توجہ نہیں دیں گے اپنے بچوں پر، ان کی رائٹنگ درست نہیں کروائیں گے، اور حکومتی سطح پر جب تک یہ نہیں ہوگا، اگر حکومت یہ کرے کہ ہر اسکول میں کم از کم ایک ٹیچر رائٹنگ درست کروانے کے لیے، اب یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، مدارس میں تو یہ شروع ہو گیا ہے، مدارس میں تو ایک استاد رکھا جاتا ہے کہ وہ ان کی رائٹنگ درست کروائے، لیکن اگر یہ حکومتی سطح پر اس پر اپنے لیکن وہ کیسے ہو، اگر سب کچھ آن لائن ہونے لگ گیا ہے، فرض کیا
کہ آن لائن ہونے لگ گئی چیزیں. اب آپ دیکھیں نا بچے جو ہیں وہ سب کچھ آن لائن ٹائپ کر کے بھیج دیتے ہیں. آن لائن تو ہو رہا ہے، آن لائن تو خوشخطی بھی سکھائی جا رہی ہے، آن لائن تو خطاطی بھی سکھائی جا رہی ہے. پاکستان میں بہت سے اساتذہ ہیں جو انہوں نے باقاعدہ آن لائن یہ سلسلہ شروع کر دیا خطاطی سکھانے کا، اور سیکھ رہے ہیں لوگ. تو انشاءاللہ کوششیں تو جاری ہیں، ہو جائیں گے کبھی کوشش امید رکھنی چاہیے، امید رکھنی انشاءاللہ. چاہیے. اصل میں تھوڑا سا اضافہ کروں جی کہ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں بعض اوقات روایتی فنون سے وابستہ جو شخصیات یا لوگ ہوتے ہیں انہیں تردد ہوتا ہے. تردد ہوتا ہے. اچھا، اگر وہ اس سے گھبرانے کی بجائے اس کے ساتھ ایک فرینڈلی بیہیو کریں تو دوستانہ ماحول میں ٹیکنالوجی جو ہے اس سے آپ استفادہ کرتے ہوئے بہت سی نئی چیزیں جو ہے وہ تخلیق کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں، کیونکہ جو پرانے اساتذہ تھے یا انہوں نے آگے فن منتقل نہیں کیا، اور جو جدید ٹیکنالوجی آئی ہے وہ اس طرف گئے نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیچارے بیکار ہو گئے، حالانکہ وہ کام بہت اچھا کر سکتے. جن لوگوں نے کر لیا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہاں بالکل، یعنی مجھے سعودی عرب میں ایک ٹرکش کمپنی میں ایز اے گرافک آرٹسٹ اور خطاط کے کام کرنے کا موقع ملا. تو وہاں پھر نئی ٹیکنالوجی کے جتنے بھی جدید اسالیب ہیں وہ سیکھنے کا موقع ملا، اور وہاں باقاعدہ انہوں نے تربیت کا انتظام کیا کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی آپ کے فن سے متعلق یا ہمارے فن سے متعلق آ رہی ہے، آپ اسے اڈاپٹ کریں. نہ صرف یہ ہے کہ اسے سیکھا جائے بلکہ اس میں اتنا بہترین طور پر پرفارم کیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ تعجب کا اظہار کریں کہ جو خوشنویسی یا خطاطی ہے اسے ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کر کے بھی ایک بہترین انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ وہاں یہ سیکھنے کا موقع ملا. تو وہاں سعودی عرب میں بیٹھ کر میں نے سوچا کہ شعبہ خطاطی میں جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے عہد کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو میں کس طرح سے ایک ٹریبیوٹ پیش کر سکتا ہوں. بالکل تو صحیح. میں نے یعنی پاکستان کی 50 جو بڑی شخصیات ہیں مختلف شعبوں کی، ان کے ناموں کی خطاطی کی کمپوزیشنز بنائیں اور پھر وہ ان تک پہنچیں اور وہ ان کے ڈرائنگ رومز میں لگیں. تو یعنی فن خطاطی کو ایک عام مروجہ جو اسلوب ہے اس سے ہٹ کر بھی دیکھا گیا کہ جو کسی شخصیت کا نام ہے اس کی کمپوزیشن میں ایک خاص شخصیت کا اظہار جو ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ٹرینڈ الحمدللہ ہم نے وہاں سیٹ کیا اور پاکستان میں بھی یہ بڑا مقبول ہوا. تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کا بھی اس میں گرامی میں نے لکھا، اور شہر کے جو اور ہمارے بزرگ دوست نامور ہیں شخصیات. اور مہربان ہیں ان کا ہمیں ناموں کی کمپوزیشن بنانے کا موقع ملا. تو اس سے ایک تعلق خاطر بھی پیدا ہوا اور خطاطی کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے قریب آئے اور روابط میں اضافہ نہیں، ہمیں ہوا. یہ ایک چیز اچھی لگتی ہے جب کوئی مہمان آتا ہے نا، ہمارے پاس کچھ تحائف دینے کے لیے ہوتے ہیں یا کچھ چیزیں. ہمارے ہاں جو آرٹ کے حوالے سے تحائف ہیں وہ مہنگے بھی ہیں، قیمتی بھی ہوتے ہیں اور اتنے دسترس میں بھی نہیں ہوتے. سو ہمارے جو آرٹسٹ دوست ہیں، اب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے آرٹسٹ دوست اس میں پھر اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. مثلا مختار علی ہیں یا راشد سیال ہیں، یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے عطا اللہ کاظمی صاحب آئے ہیں اور ہم نے ان کے نام کا ایک فریم پیش کرنا ہے. تو یہ ایک اسی طرح آپ سے اب میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ میری آپ کی ملاقات جو تھی وہ خطاط کے طور پر ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے آپ نے میرا جو ایک انٹرویو شائع کیا تھا اس پر میرا نام اتنے خوبصورت انداز میں لکھا تھا کہ وہ میں نے اسے بہت عرصے تک، اور اب بھی میرے پاس وہ محفوظ ہے وہ لکھا ہوا نام 1978 کا. اور وہ ایک بہت خوبصورت آپ نے اس میں لکھا، اور میں نے وہ سرخی کاٹ کر، چونکہ وہ سرخی پر صرف نام تھا تو میں نے سرخی کاٹ کر الگ رکھ لی. اب پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ صحافت کے ساتھ عملی طور پر وابستہ ہو گئے. نہیں رضی، پہلے تو میں وہ خطاطی کے حوالے سے بتاؤں نا. آپ نے کہا کہ خوبصورت نام، میرا شروع سے رجحان جو تھا نا وہ جدید خطاطی کی طرف تھا. میں نے یہ روایتی خطاطی سے ہٹ کر ایک نئے طریقے سے کام کیا، کیونکہ نستعلیق اور یہ تو سارا اخبارات میں چلتا تھا. تو میرے ذہن میں، عمر بھی چھوٹی تھی میری اس وقت، تو 18-19 سال، تو میں ایک نئے تجربات کرتا رہتا تھا، جدید خط بناتا رہتا تھا. تو یہاں کے اساتذہ میرے بڑے مخالف تھے کہ جی دیکھیں اسے لکھنا لکھانا آتا نہیں، بگاڑ رہا. لیکن جب میں کراچی گیا تو مجھے بڑی پذیرائی ملی، اتنی پذیرائی ملی کہ یقین کریں کہ میرے لیے تو
میں تقریباً 20 سے 22 طرح کے خط لکھ سکتا ہوں، کیا بات ہے، بہت مختلف انداز میں. اور ایک بار ان کے بڑے بھائی صاحب جمال محسن صاحب کراچی میں کتابوں کی نمائش لگی ہوئی تھی، تو ہم دونوں وہاں گئے. انہوں نے کتابیں دیکھی، مجھے کہتے ہیں یار خرم صاحب آپ اتنا کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی بھی نہیں ہے. وہ لوگوں نے میرے خط کو نقل کر کر کے ماشاءاللہ عروج بخش دیا. اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے اس سے کہ چلیں کم از کم ہاں، قلم سے اور قلم سے آرٹ سے تو وابستہ آرٹ ہیں. سے وابستہ. تو یہ ہو گیا. پھر میں جب کراچی گیا تو پھر میں نے ٹائٹل ڈیزائننگ کی طرف توجہ دی. ہفت روزہ تکبیر کا ٹائٹل تقریباً 15 سال میں نے بنایا جی. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ میں جو چیز بناتا تھا فوراً دوسرے رسائل اس کی نقل کر لیتے تھے. اب میرے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا. صلاح الدین صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے، وہ بلا لیا کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے، آپ نے وہاں بھی بنا دیا. میں نے کہا جی میں نے نہیں بنایا، اب لوگ کر رہے ہیں تو میں کیا کروں. تو مطلب ہے کہ اس طرح الحمدللہ کام ہوتا رہا. اور اچھا، آپ کی خطاطی کی نمائشیں؟ نہیں، میں اس طرف گیا نہیں، بس مجھے فرصت ہی نہیں ملی وہاں سے. میں یہ بڑا، یہ میرے احباب جو ہے نا، یہ یہ راشد دیکھیں سیال صاحب اور یہ ایک اہم نقطہ ہے. گزارش کروں کہ بعض لوگوں کو اگر ابتدا میں ایک خاص کمرشل سطح کا کام ملنا شروع ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ تخلیقی کام کے لیے ایک جو تخلیہ اور ایک جو وقت اور ایک جو توانائی اور شوق چاہیے ہوتا ہے وہ اس معیار کا وہ نہیں ہوتا ان کے پاس. اخبار میں رہے ہیں نا، اخبار میں کام کرنے کے بعد اتنی ہمت رہتی ہے کہ آدمی کچھ اور کر سکے. نہیں نہیں، ہم نے رات تو کو 2 بجے نہ بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے اس میں بندہ. میرا یہ موقف ہے کہ آپ ان کی بات سے آپ کی بات سے میں متفق نہیں ہوں. میں آپ کی بات سے اس لیے متفق نہیں ہوں کہ اس میں ان کا ایک اپنا مزاج ہے جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں ظاہر ہے انہوں نے اپنے کام میں تو مہارت ہے، جیسے بتا رہے ہیں اتنے ڈیزائن اتنے خط جانتے ہیں کرتے ہیں. اچھا، کمرشلزم میں یہ بات ٹھیک ہے کہ فرصت نہیں ہوتی، لیکن جسے میں کہتا ہوں نا کہ آرٹ ہے، جیسے بنیادی کام تو آرٹ کا ہے. ہاں یہ ہے کہ نمود و نمائش سے دوری ہے کہ آپ نے خود کو پیش نہیں کرنا اور کسی نے کہنا نہیں. دیکھیں ہم نے بھی جو کچھ حاصل کیا اس میں کچھ ہمارے دوست تھے جنہوں نے ہمیں پروموٹ کیا، اور ہمیشہ دوست پروموٹ کرتے ہیں. راشد سیال کو بھی، ضمیر ہاشمی صاحب کو بھی، مختار علی کو بھی یہاں دوستوں نے پروموٹ کیا. اور اب مجھے یقین ہے کہ یہاں ملتان کے دوست آپ کے لیے نمائش کا اہتمام کریں گے، اور اس پہ خرچہ بھی ہوگا اس پہ خرچہ ہوگا کہ آپ کو تصویریں بنانی پڑیں گی، آپ کو فریم بنانے پڑیں گے، لیکن ہم آپ سے یہ کروائیں گے. کیوں؟ میں بذات خود اور راشد سیال صاحب اور ہمارے والد گرامی ابن کلیم احسن نظامی اور جمال محسن صاحب نے کوشش کی کہ ارشد خرم صاحب جو ہے وہ اس تخلیقی حوالے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا یعنی وہ ڈیولپ کریں اور کچھ تخلیقی انداز کی چیزیں بنائیں تاکہ فن خطاطی کی نمائشوں میں کم از کم شرکت تو ہو سکے. تو بہرحال ان کا ایک وہ مزاج ہے، اس کے تحت جب انہیں موقع ملے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ یہ اب انشاءاللہ کریں گے ملے گا اور موقع انشاءاللہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ملے گا. نمائش خطاطی میں یہ شریک ہوں گے ہمارے ساتھ. صحافت تھوڑی سی، میں پھر جی آپ کی شاعری پر آؤں گا. صحافت کی تھوڑی سی مزید میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ملتان سے 1980 کے لگ بھگ گئے، میرا خیال ہے 1980 کے قریب آپ ملتان سے گئے، اور پھر آپ جب کراچی گئے اور آپ نے جو یہاں آپ کے فن کا اگر قدر نہیں کی جاتی تو کراچی والے قدردان تھے، انہوں نے آپ کے فن کی نہ صرف یہ کہ قدر کی بلکہ اسے آپ کا روزگار بنایا، اور وہاں سے آپ کا رزق کا وسیلہ جو ہے نہیں، وہ میں سلسلہ. وہاں ساتھ ساتھ اخبارات میں کالم بھی لکھتا رہا. یہاں بھی آپ کو یاد ہے کان پر رکھ کر قلم نکلے کے عنوان سے کالم لکھا کرتا تھا. اور پھر وہاں جا کر بھی میں نے جسارت میں کالم لکھنا شروع. وہاں جا پھر کر آپ سب سے عملی صحافت میں بھی آ گئے نا، عملی صحافت میں بھی آپ آ پھر گیا. وہ ڈیزائننگ کے علاوہ آپ ایڈیٹوریل میں آ جی گئے ہاں، نا، جی ہاں، ادارتی صحافت میں آ ادارتی گئے. صحافت میں آ گیا. میگزین ایڈیٹر رہا میں. اس کے علاوہ میں نے وہاں جا کر روزنامہ امن سے آپ دیکھیں کیسے کنٹراسٹ ہے. کیسے مختلف مزاج اخبارات میں نے کام کیا. روزنامہ امن میں اجمل دہلوی صاحب کے ساتھ کام کیا. کیا بات ہے، صحیح ہے. اس کے بعد جمعہ خان پھر کا کالم لکھتے تھے. جمعہ خان کا کیا کالم لکھتے بات ہے. تھے. اس کے بعد پھر میں
جسارت میں اعلان میں آ گیا. اعلان میں فرحات زیدی صاحب ایڈیٹر تھے, ان کے ساتھ میری بڑا اچھا تعلق تھا. پھر قسمت جسارت میں لے آئی. جسارت میں نے 7 سال گزارے. آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین, ہم ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اور ابھی بہت سی باتیں ہم نے ارشد خرم صاحب سے اور مختار علی صاحب سے کرنی ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. زندگی کا ہر سکھ, ہر آسائش, بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں, چاہت سے ملتا ہے. اچھا نظر آنے کی چاہت, اونچی اڑان کی چاہت, اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت. مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر. اپنے خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے, جدید لائف سٹائل اور بھرپور آسائشوں کی تکمیل کے لیے کب سے تھا انتظار کہ کاش وہ میسر ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو موجود. ایسا ممکن ہوا J7 ایمپوریم اسلام آباد کی وجہ سے. میرے گھر, آفس اور تمام سہولیات ایک چھت کے نیچے. جدید آرکیٹیکٹ اور بین الاقوامی طرز تعمیر کا شاہکار 26 منزلہ کارپوریٹ ٹاور, کمرشل مال اور ریزیڈینشل اپارٹمنٹس B17 اسلام آباد کی پرائم لوکیشن پر موجود, موٹر وے, جی ٹی روڈ اور سی پیک کے سنگم پر واقع پاکستان کا میگا پروجیکٹ. پاکستان کا پہلا اسکائی واک برج اینڈ ہائیسٹ کیفے, جہاں سے ہوتا ہے مارگلا کی پہاڑیوں کا دلکش نظارہ. 3 منزلہ سمارٹ کار پارکنگ کے ذریعے اپنی گاڑی کو پارک کریں. نیشنل اور انٹرنیشنل برانڈ سے آراستہ, جدید ترین آسائشوں سے بھرپور, مکمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن شاپنگ مال. سنگل ایٹریم ڈے لائٹ سے آراستہ 6 منزلہ شاپنگ مال میں گیمنگ زون اینڈ انٹرٹینمنٹ, کڈز پلے لینڈ, 3D اینڈ 4D سینما تھیٹرز اور 2 فلورز پر مشتمل فوڈ کورٹس, 16 منزلوں پر مشتمل آرٹسٹیکلی ڈیزائن کارپوریٹ آفیسز. دلکش, دیدہ زیب اور پروقار طرز زندگی کے لیے اسٹوڈیو 1, 2 اینڈ 3 بیڈز پر مشتمل اپارٹمنٹس, ہوٹل اپارٹمنٹس اور پینٹ ہاؤسز. بین الاقوامی معیار کے مطابق واش رومز اور امریکن کچن. اپارٹمنٹس کے لیے علیحدہ سے سوئمنگ پول, ہیلتھ کلب, اوپن ایئر ریسٹورانٹس, بینکویٹ ہالز اور ڈیڈیکیٹڈ کار پارکنگ. بکنگ 25% سے, بقیہ 4 سال کی ماہانہ آسان اقساط. کانٹیکٹ 033 777 777 ملٹی گارڈن B17 اسلام آباد, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. السلام علیکم ناظرین, پروگرام آپ کی بات کا میزبان میں ہوں فدا اللہ چودھری. بات ہوگی عوام کے مسائل کی, بات ہوگی صحت کے حوالے سے موجود سہولیات اور بڑھتے ہوئے امراض کی. آپ کی OPDs بند ہو جاتی ہیں, پیشنٹ سفر کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ جب اس طرح کرے گی تو ڈاکٹر اسٹوڈنٹس فرسٹریشن میں آ کے احتجاج کا دائرہ کار بھی ہم وسیع کر دیں گے. کریں گے بات ترقیاتی منصوبوں کی, عوام کے مسائل پہنچائیں گے ایوانوں تک. پاکستان زیادہ جو ٹیکس پے کرنے والی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے. تو جن ملکوں میں اتنی ہیوی ٹیکسیشن لی جا سکتی ہے, فری ایجوکیشن, فری ہیلتھ سروسز, یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. انڈسٹری کے مسائل کو لائیں گے زیر بحث. بات ہوگی زراعت کے شعبے سے منسلک افراد سے. آٹا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں, کہ اس کے اندر کیا کمی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ڈائٹری ڈائیورسٹی جو ہے وہ نہیں ہے, مختلف اقسام کی خوراک نہیں کھائی جاتی. این نیوز HD پر دیکھتے رہیے پروگرام آپ کی بات, جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے.
جی ناظرین، این نیوز میں مکالمہ جاری ہے. ابھی وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مکالمہ جاری ہے مختار علی صاحب سے اور ارشد خرم صاحب سے. مختار بھائی، آپ سے اب تھوڑا سا میں شاعری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کا آرٹ کے ساتھ تو تعلق ہے اور آپ بھی جرنلزم کے ساتھ بھی وابستہ رہے، ملتان پریس کلب کے رکن بھی رہے، اور یہ آپ دونوں میں اب ایک قدر مشترک جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی صحافت کے ساتھ رہے، پھر آپ ملتان پریس کلب میں رہے. ملتان پریس کلب کی ادبی کمیٹی میں آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، پھر یہاں تقریبات ہوتی تھیں، پھر اس دوران آپ اسی زمانے میں آپ کی شاعری بھی شروع ہو چکی تھی اور آپ کی کتابیں آنا شروع ہو گئی تھیں. اب تک 3 شعری مجموعے مختار علی صاحب کے آ چکے. اچھا مختار، یہ شاعری آپ کے والد صاحب بھی شعر کہتے تھے، لٹریچر کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو یہ شاعری گھر سے ہی شروع ہوئی؟ ہاں، اصل میں کیونکہ والد صاحب کا کتابت سے اور خوشنویسی سے تعلق تھا، تو ان کا جو دارالکتابت تھا یا مقام عمل تھا، اس پر شعراء، ادیب اور علماء اور نعت خوان ان کا تانتا بندھا رہتا تھا. اور جب ہمیں اسکول سے چھٹی ہونی اور ہم نے ابا جی کے دفتر میں آنا، تو وہاں پر کبھی عزیز حاصل پوری کو پانا، کبھی جناب حسین سہر صاحب کو پانا، کبھی اقبال ارشد صاحب کو پانا، اسی طرح سے پرواز جالندھری، آصی کرنالی، یعنی شہر کی بڑی بڑی شخصیات شعر و ادب سے وابستہ، ان کو وہاں پانا. تو وہیں پر ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا شعر و سخن کے حوالے سے ایک شوق پیدا ہوا کہ کبھی ہم والد صاحب کی کتابت شدہ جو غزلیں ہیں جو کسی شاعر کی انہوں نے کتابت کی ہیں، اس کو ہمیں پروف ریڈنگ کرنی ہے. تو پروف ریڈنگ کرتے ہوئے ایک جو شعری احساس ہے وہ ہم میں جاگا، اور پھر ہم نے بچپن سے، یعنی میں اس وقت 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا کہ جب میں نے ایک ملی نغمہ لکھا، اور اسکول میں ہی مسلم ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی. تو ہمارے جو میوزک کے استاد تھے، استاد جاوید غنی، تو انہوں نے اس نغمے کی دھن بنائی اور مجھے پھر وہ جو ملی نغمہ تھا وہ گانے کا اتفاق ہوا، اور اتفاق سے مجھے اس میں پہلا انعام بھی ملا. اس کے 2 بول جو مجھے یاد ہیں کہ اپنا وطن ہے پاکستان، اس پر تن من دھن قربان، پھر پاکستان اور پاکستان، اس طرح سے. تو وہ جو ابتدائی تجربہ تھا بچپن میں شعر و سخن سے وابستگی کا اور اس کے اظہار کا، وہ پھر آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہوا. تو اور آپ میں نے اصلاح پہلے کس ہوتا ہے نا، آدمی کو خود پر اعتماد نہیں ہوتا. اصل میں دیکھیے، ابتدائی تو اصلاح کسی سے لینے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ شعراء آتے تھے ہمارے ہاں، کبھی عزیز حاصل پوری صاحب کو دکھا دی، کبھی حسین سہر صاحب کو دکھا دی، یا کبھی آصی کرنالی صاحب کو ہم نے کوئی اپنا ملی نغمہ یا کوئی غزل یا شعر کہیں یا تو وہ دکھا دیے. لیکن باقاعدہ اصلاح کا جو موقع ملا وہ پھر میٹرک کے بعد شعر و سخن کی طرف مکمل توجہ بھی ہوئی، کتابیں بھی پڑھیں، تمام شعراء کو پڑھنے کا اتفاق ہوا. اور عزیز حاصل پوری صاحب نے کہا کہ پہلے آپ اساتذہ کو پڑھیں، تو ہم نے تقریباً سبھی اساتذہ کو میٹرک کے بعد وہ پڑھ لیا، یعنی میر سے لے کر غالب تک اور اقبال سے لے کر فیض احمد فیض تک. تو اس وجہ سے ایک وہ جو ایک شعری فضا بنی، اس میں ابتدائی طور پر میں نے اپنے جو انکل ہیں محمد جمیل احسن، وہ سویڈن میں تھے، تو ان سے خط و کتابت کے ذریعے ابتدائی میں نے جو اصلاح سخن تھی وہ حاصل کی، اور عزیز حاصل پوری صاحب سے. اور جب میرا پہلا شعری مجموعہ 1994 میں کتاب آئندہ جو ہے وہ شائع ہوا، تو اس سے پہلے میں نے وہ مسودہ جناب اسلم انصاری صاحب کو دکھایا. انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ اس شاعری کو پسند کیا، بلکہ اس کا ایک طویل دیباچہ جو ہے کتاب آئندہ کا وہ انہوں نے تحریر فرمایا. کتاب آئندہ میں جو لفظ ہے اس میں ایک اتنی خود اعتمادی ہے اس میں کہ کوئی پہلا شعری مجموعہ لائے اور اسے کتاب آئندہ کہے. مختار علی صاحب، آپ سے غزلیں بھی ہم سنیں گے. میں آپ سے اب یہ پوچھوں گا ارشد بھائی کہ آپ نے تو شاعری نہیں کی، کوئی محبت نہیں ہوئی، عشق نہیں ہوا. کہتے ہیں عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر کوئی دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، پھر شاعری ہوتی ہے. عشق ایسے ہوا ہی تھا اور شادی ہو گئی فوراً. اچھا، شادی ختم ہو گیا. شادی ختم، لیکن شادی نہیں، اس کے بعد پھر عشق ہوا. عشق کے بعد، شادی کے بعد ہوا. اچھا، مجھے آپ نے قلم کے ساتھ تو آپ کا تعلق رہا، اور قلم کے ساتھ آپ کی وابستگی کالم نگار کی حیثیت سے، آپ نے اس پر زیادہ توجہ کیوں نہیں دی؟
صحافت اور کالم نگاری پر؟ صحافت پر توجہ اس لیے نہیں دی کہ میں نے جو فن سیکھا تھا میں چاہتا تھا کہ یہی میرے پاس رہے، اور صحافت کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، کبھی بھی نہیں رہے؟ کبھی بھی نہیں رہے، تو اس لیے میں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا تھا۔ کالم شوق کے نگاری طور پر میں لکھتا کتنا تھا۔ عرصہ کیا آپ نے؟ کالم نگاری کافی عرصہ کی ہے میں نے، کالم نگاری کافی عرصہ کی ہے۔ پھر تکبیر میں بھی میں نے لکھا، پھر ہم نے ایک وجود نکالا۔ اصل میں یہ جو تکبیر میں جو معاملات ہو گئے وہ ان اس کے کی وجہ سے قتل پھر کے ہم بعد، اس سے رفیق پہلے نہیں، قتل کے بعد پھر وہ رفیق افغان صاحب آ گئے، رفیق افغان صاحب سے میری بنی نہیں، تو ہمارا مسئلہ یہ بھی تو ہے نا کہ ہم ظاہر ہے جو دیکھیں جی، جو جینون تخلیق کار ہوتا ہے، جو جینون صحافی ہوتا ہے یا تخلیق کار ہوتا ہے، اس کے ہاں تو پھر برداشت کے معاملات نہیں ہوتے، اسی لیے تو اسکائی لیبز آئے ہوئے ہیں اب ہر طرف اس فیلڈ میں۔ وہ اس لیے پھر میں وہاں سے تکبیر سے چھوڑ دیا، ہم نے سب کافی لوگوں نے ایک ساتھ، تو پھر دو گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ جو تھا وہ سرور جمال اسمعی صاحب کی صدارت میں، انہوں نے دیوان یوسف ہیں ایک بہت بڑے مل آنرز، انہوں نے فاتح کے نام سے ایک رسالہ نکالا، وہ یاد ہے مجھے۔ اور ہم دو کارکن تھے، محمد طاہر اور میں، اور ہم نے مل کے وجود نکالا۔ تو اسمعی صاحب نے مجھے بلایا کہ آپ یہاں آ جائیں، ہمارے ساتھ کام کریں۔ تو میں نے کہا جی جو مزاج ہے ہمارا، وہ یہ پیسے والے لوگ تو برداشت نہیں کر سکتے، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہی ہوا، چند دنوں بعد وہ فاتح بند ہو گیا، وجود پھر بھی کچھ عرصہ چل گیا، اپنا وجود برقرار رکھا، لیکن وجود میں بھی بعد میں میرے ان کے ساتھ اختلافات ہو گئے۔ وہ ایسے ہوا کہ کلنٹن آئے ہوئے تھے اور یہاں کوئی ان کو زیادہ رسپانس نہیں ملا، انڈیا بھی گئے تھے تو میں تو میں نے جو ٹائٹل بنایا تھا اس میں یہ دکھایا تھا کہ کلنٹن جو ہے وہ پیروں کے بل ہے، گھٹنوں کے بل، اور پیچھے سے اس کو کک پڑ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کیوں نہیں چھپ سکتا؟ بہرحال جی وہ چھپ تو گیا، لیکن بڑے اس کے بعد پھر مجھے وہ چھوڑنا پڑا۔ تو یہ جو ہوتا ہے صحافت میں تو ہمیشہ لین دین، پابندیوں کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب ایک رپورٹر تھے، وہ انہوں نے ایک سٹوری کی، بڑی زبردست سٹوری تھی، اس کی پہلی قسط چھپی تو ایڈیٹر صاحب کو فون آنے لگ گئے، انہوں نے کہا جی دوسری قسط روک لی۔ اب میں چونکہ ایک پارٹنر کی حیثیت تھی میری، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ارشد بھائی یہ دیکھیں انہوں نے یہ کر لیا ہے۔ میں نے انہیں فون کیا، میں نے نہیں میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ جناب لین دین ہو گیا۔ یہ بھی ہوتا ہے یہاں آ کر پھر رپورٹر جو ہے نا وہ اپنی مخالفتیں تو مول لے چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اس بارے میں نے یہ دیکھا کہ رفیق افغان صاحب جو تھے، جو رپورٹر نے لکھ دیا ہے وہ چھپ گیا ہے، اگر اس کے رپورٹر کے پیچھے کوئی آیا ہے تو انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس آئیں، میں ذمہ دار ہوں۔ اور یہ صلاح الدین صاحب میں بھی یہ بات تھی۔ صلاح الدین صاحب کا سارا جھگڑا جو ہوا اس زمانے میں یہ ہوا تھا کہ جماعت اسلامی نے کہا کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ راہ و رسم بڑھائیں، تو صلاح الدین صاحب نے کہا جی میں نے تو ساری زندگی خلاف لکھا ان کے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں یہ؟ پھر انہوں نے کہا جی آپ ادارے لکھیں گے تو ہم سے پوچھ کے لکھیں گے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہ کمال جو ہے یہ عارف نظامی صاحب کے ہاں بھی تھا، کیونکہ جب نصرت جاوید صاحب نے ایک خبر دی تھی، وہ نوائے وقت میں اس طرح شائع ہونے کا امکان نہیں تھا، تو عارف نظامی صاحب نے وہ خبر یہ تھی کہ آج بے نظیر حکومت ختم کر دی جائے گی، یہ ایکسکلوسیو سٹوری تھی، اور وہ عارف نظامی صاحب نے اس سٹوری کو شائع کیا تھا۔ اور عارف نظامی صاحب، نصرت جاوید کا یہ کہنا ہے کہ عارف نظامی صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا پریشر جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے، میں اپنے نام سے شائع کروں گا تو پھر یہ خبر جو ہے شائع ہو جائے گی، کیونکہ وہ ظاہر ہے۔ تو یہ چیزیں، مختار میں اب آپ کی جانب آتا ہوں، آپ نے بھی ایک رسالہ نکالا تھا میزان کے نام سے، اور وہ بڑے اس میں خوبصورت انٹرویوز ہوتے تھے، مجھے یاد ہے 20-30-8ویں میں اسے شائع کرتے تھے۔
اب یہ اصطلاحات بھی ہم جو یوز کرتے ہیں یہ سننے والوں میں سے بہت سے جو بچوں کے قائد اب یہ سائز بھی نہیں رہے بالکل. تو وہ ایک رسالے کے کتنے شمارے بھلا شائع ہوئے تھے اس کے؟ تقریباً ہم نے 15 شمارے جو ہے وہ شائع کیے، اور ہر شمارے میں ایک خصوصی انٹرویو ان شخصیات کا شامل کیا کہ جو ملتان یا ملتان کے گرد و نواح سے وابستہ تھے، اور وہ کبھی بھی لائم لائٹ میں نہیں آئے یا ان کا انٹرویو کبھی کسی جریدے کو کرنے کا موقع نہیں ملا. تو خاص طور پر ہم چاہتے تھے کہ ان شخصیات سے گفتگو کی جائے اور ان کا جو مطمع نظر ہے وہ لائم لائٹ میں آئے. تو اس میں ہم اس وجہ سے کامیاب رہے کہ ہم نے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب سے پہلا انٹرویو کیا، اس کے بعد ہم نے ارشد ملتانی صاحب سے انٹرویو کیا، ڈاکٹر فروخ دورانی صاحب کا انٹرویو ہم نے چھاپا، اور اختر عثمان صاحب جو ہے، فاروق عثمان صاحب، ان کا ہمیں انٹرویو کرنے کا موقع ملا. میں، افتخار شفیع اس وقت ملتان میں تھے، اب ساہیوال میں ہیں، اور شناور اسحاق، ہم 3 لوگوں نے مل کر یہ یعنی انٹرویوز کا سلسلہ کیا. اور وہ جو میگزین تھا اس نے بڑے مختصر وقت میں اپنی ایک شناخت بنائی اسی انٹرویو کے سبب. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ سوچا کہ جو ہمارے خطے میں چھپنے والی کتابیں ہیں جنوبی پنجاب میں، ان کو بھی ایک خاص انداز میں پروموٹ کیا جائے. تو ان کے حوالے سے بھی ہم نے کتابوں پر تبصرے اور مضامین شائع کیے. تو وہ جو ایک عہد تھا لکھنے پڑھنے کا، اور اس میں صحافت سے وابستگی، اور اس میں بلکہ مختلف شخصیات کو کریٹیسائز کرنا، آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل تھے کسی نہ کسی حوالے سے، اور وہ ہنگامے برپا کرنا، اور اس میں یہ ہے کہ ادب کی ایک ایسی فضا بنانا جس میں ایک مکالمے کی فضا بھی ہو، ایک دوسرے سے سیکھنے کا بھی موقع ملے، اور ایک دوسرے سے مسابقت کا ایک جو پہلو ہے وہ اس میں نکلتا تھا. تو وہ بڑا دلچسپ زمانہ تھا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے جیسے بڑی شخصیات ملتان سے رخصت ہوتی گئیں، اور جو مل کر بیٹھنے کی ایک فضا تھی تاج ہوٹل میں، اور اس سے پہلے اردو اکیڈمی میں یا بابا ہوٹل میں، جب وہ فضا ختم ہوئی تو لوگ پھر مختلف جگہوں پر بکھر گئے، اور سب نے اپنی اپنی ایک جو ایک علیحدہ شناخت تھی وہ پھر ان کو بنانے کا موقع ملا. تو میرا جب دوسرا شعری مجموعہ کامیاب لاہور سے شائع ہوا، اور اس کا جو دیباچہ ہے وہ میرے دوست شناور اسحاق صاحب نے لکھا، ادارہ تخلیقات نے اسے شائع کیا، تو اس پر مجھے یعنی مختلف شخصیات کی طرف سے جو تاثرات ملے وہ اس حوالے سے خوشگوار تھے کہ کتاب آئندہ کی شاعری سے میں جو اگلا مرحلہ تھا شعر و سخن کا، اس کو میں نے دریافت کیا، اور لوگوں نے میری اس شاعری کو پسند کیا. اس میں سے میں ایک نظم جو ہے آپ کو سناتا ہوں. اس نظم کا عنوان ہے بہت کم وقت تھا. بہت کم وقت تھا جب ہم بچھڑنے کے مراحل میں تھے، اور لمحے بہت تیزی سے گزرے جا رہے تھے. وہ آنکھیں وہ محبت سے بھرے 2 جام چھلکے، اور میری روح کے پاتال سے ایک موج غم اٹھی. کیا بات ہے، کیا کہنا. اسٹیشن، ریل گاڑی، میں، میرا سامان، اور سارے مسافر، سب مناظر اس کی نم آنکھوں میں گردش کر رہے تھے. بہت اچھے. کئی باتیں، کئی جذبے کبھی ہونٹوں کبھی آنکھوں تک آ کر ٹھہر جاتے تھے. بہت کم وقت تھا اور دفعتاً سیٹی بجی، گاڑی نے جنبش لی، بہت سے ہاتھ لہرائے، کئی آوازیں ٹکرائیں، کئی آنکھیں بھر آئیں، اور پھر کتنے ہی سیارے ستارے اپنے محور سے نکل آئے. بہت کم وقت تھا. کیا خوبصورت نظم ہے، کیا خوبصورت نظم ہے. ناظرین، ہم مکالمہ ابھی جاری رکھیں گے، ایک وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ انہی شخصیات کے ساتھ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. جہاں ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان بھر میں رونما ہونے والے واقعات. مین سٹریم میڈیا پیچھے ہوتا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا آگے بڑھ رہا ہے. جو سوشل ایشوز ہیں وزیر آئی ان کو بھی اس وقت ملتی ہیں جب وہ مین سٹریم میڈیا میں آ جاتے ہیں.
मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में आई है, एक बार फिर उनके साथ ऐसे लोग हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं कि किसने मिलना है और किस वक्त मिलना है और कब मिलना है और कहाँ मिलना है। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई। असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में ज़रा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी, हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हन्नू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात है। और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज HD पर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक एन न्यूज़ पर प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ। और गुफ्तगू हो रही है अरशद खुर्रम साहब से और मुख्तार अली साहब से। अभी हमने मुख्तार अली साहब की खूबसूरत नज़्म सुनी और मैं अब अरशद खुर्रम साहब से बात करना चाहूँगा। कराची की जर्नलिज़म, तकबीर में काम करना, अमन में काम करना, फिर अपने रिसाले निकालना, किलिंग का ज़माना, तकबीर दहशतगर्दी, एडिटर दहशतगर्दी का शिकार हो जाता है और पता भी है कि किसने किस वजह से दहशतगर्दी का शिकार हुए, किन लोगों के बारे में उन्होंने रिपोर्ट शाये की थी जिसके बाद वो दहशतगर्दी का, और उस जमात का वहाँ राज। और आपने उस माहौल में काम किया। जी, मैं जब तकबीर में था तो बड़ा ही मुश्किल दौर था, बल्कि मैं कराची गया ही तो मुश्किलात शुरू हो गई थी। MQM की जलसे शुरू हो गए। जहाँ वो 83 में तो बाज़ दफ़ा तो ये होता था कि पैरों के नीचे से गोलियां गुजर जाती थी। अच्छा, मैं तकबीर में था तो हमारे सलाहुद्दीन साहब जो थे वो उन्होंने एक वक्त आया कि 12 रबीउल अव्वल था, रबीउल अव्वल का महीना था और अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी सालगिरह मनाने का ऐलान कर दिया। तो पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। अब सलाहुद्दीन साहब ने इस पर अदारिया लिखा कि जी हम तो 12 रबीउल अव्वल के कायल नहीं हैं, लेकिन एक दिन हजूर के नाम पर मुख्तस हो गया है तो हम इसे मनाते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी सालगिरह मना के हजूर की जो दिन है विलादत का उसकी अहमियत को कम किया है। उसके बाद ये हो गया कि उनका घर जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, छोटा सा गुलबहार में, तो उस घर को आग लगा दी गई। तो वहाँ से फिर जो है ये तकबीर पर मुश्किलात का सिलसिला शुरू हुआ। और अल्ताफ़ हुसैन अपनी तकरीर में कहा करते थे कि वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो सलाहुद्दीन साहब ने टाइटल हेडिंग लगाई कि जफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, दगा करोगे दुआ करेंगे, हम आदमी नहीं तुम्हारे जैसे, जो तुम कहोगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। उसके बाद ये हाल हो गया कि तकबीर की को पाबंदी लगा दी गई MQM की तरफ से कि कराची का कोई प्रेस इसे छापेगा नहीं। यहाँ तक कि डॉन के मालिक महमूद हारून, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम नहीं छाप सकते। गवर्नर थे। और सलाहुद्दीन साहब ने कहा जी मैं तो एक हफ्ता भी नागा नहीं करूँगा। तो तय पाया जी, उस ज़माने में ना कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था।
تو طے پایا کہ اخبار رسالہ تو ہر حال میں چھپے گا. تو کاپی تیار ہوتی تھی، لفافے میں بند ہوتی تھی، بغل میں دبا کر اسے کس طرح ایئرپورٹ پہنچایا جاتا تھا. ایک آدمی لے کے لاہور جاتا تھا، لاہور میں پرچہ پرنٹ ہوتا تھا اور وہاں سے بالکل ہیروئن کی طرح تقسیم ہوتا تھا. کیا بات، کیا بات. اور بڑی اشاعت تھی اس کی. اسی طرح اب ہم چونکہ تکبیر میں کام کرتے تھے، نظروں میں تھے. لیکن کتنی اہم بات ہے یہ جو آج ہم جرنلزم پر پابندیاں کہتے ہیں یا ہراسمنٹ کہتے ہیں، وہ ایک آدمی اگر ڈٹرمنڈ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ جناب میں ایک دفعہ صلاح الدین صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو جنگ کے پر پابندی لگائی ایم کیو ایم نے. جنگ کے دفتر کے پاس ایسا تھا جیسے کرفیو لگا ہوا. اخبار نہ چھپا، میر صاحب کو جانا پڑا 90. تو بیٹھا تو صلاح الدین صاحب فون پہ بات کر رہے تھے. میر صاحب سنا ہے آپ نے گھٹنے ٹیک دیے؟ تو میر خلیل الرحمن کہتے ہیں مولانا گھٹنے ہوتے ہی ٹیکنے کے لیے، گھٹنے ہوتے ہی ٹیکنے کے لیے. یہ حال تھا. تو لیکن صلاح الدین صاحب نے جناب پرچہ. اچھا میں چونکہ تکبیر میں کام کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ تکبیر جماعت اسلامی کا وہ ہے، حالانکہ جماعت اسلامی سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو میرے گھر پہ بھی اب رات کو جب ہم جاتے تھے ڈیوٹی کر کر اخبار سے، تو ہمارے فوٹوگرافر تھے، وہ رہتے تھے قصبہ کالونی میں. اب گاڑی جب کارکنوں کو چھوڑنے جاتی تھی تو قصبہ کالونی جانا ہوتا تھا. کرفیو لگا ہوتا تھا جناب. اب ان کو چھوڑنا اور اس کے بعد جناب دیگر لوگوں کو چھوڑنا، اور پھر ڈرائیور نے کہنا جی میں تو نیو کراچی سے سٹاف لینے نہیں جاتا اکیلا، آپ میرے ساتھ چلیں. تو ہماری بھی جوانی ہوتی تھی چل بھائی. ایک دفعہ ہم نیو کراچی پہنچے، جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے مسجد سے اعلان ہو گیا کہ ابھی ابھی علاقے میں گاڑی داخل ہوئی ہے جو اسلحے سے بھری ہوئی ہے. اب آپ سوچیں کہ جناب ہمارا کیا حال ہوا ہوگا. لوگوں نے چھتوں سے چھلانگیں لگا دیں، گاڑی کے آگے آ گئے، اور میری ظاہر ہے 19 سال کی عمر تھی تو اس طرح ہم نے کام کیا جی، اور یہ چلتا رہا معاملہ، اور الحمدللہ چلتے رہے ہم بھی. واہ، بہت حیران کر دینے والی گفتگو. اور بالکل میں یہ وہ باتیں ہیں جو ہم نے اس سے پہلے نہ کہیں پڑھی ہیں نہ سنی ہیں، کہیں سنی ہیں. ظاہر ہے یہ چیزیں لکھتے نہیں، آج بولنے کا موقع ملا ہے تو بولے ہیں. مختار میں آپ سے اب بات کروں گا. یہ جس دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں تو ایک ادبی دہشت گردی بھی ہوتی ہے، اور اس ادبی دہشت گردی میں بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہوتی ہے. صحیح طے کر لیا جاتا ہے بالکل کہ ہم نے فلاں کو نشانہ بنانا ہے، اور فلاں، اور اس کے نتیجے میں بعض لوگ، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو نشے پہ لگا دیا جاتا ہے، کچھ کو تعریف کر کے ہوا بھر دی جاتی ہے کہ تم تو استادوں میں شمار ہوتے ہو. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر ویسے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کے نام کٹوا دیے جاتے ہیں کسی جگہ سے، کسی جو بھی اس دہشت گردی کو ظاہر. لیکن اس کے باوجود وقت یہ ثابت کرتا ہے کہ فن کا راستہ، آواز کا راستہ تو کوئی نہیں روک سکتا، روشنی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا. سو یہ تجربات کیسے ہیں لٹریچر میں؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں. بالکل، آپ نے جس زمانے کی بات کی اس میں مختلف گروپس بنے ہوئے تھے، اور ہر گروپ جو ہے وہ ایک دوسرے گروپ کے ساتھ ادبی پنجہ آزمائی کی خواہش رکھتا تھا، اور اس کے لیے کبھی کسی شخصیت کو ٹارگٹ کرنا، اور اس کے حوالے سے مثلا اس کی شاعری کے یا اس کی کتاب چھپی ہے تو اس کے بقیے ادھیڑ دینا، اور اس کے حوالے سے کالم لکھنا. بلکہ بعض اوقات تو کچھ چیزیں شائع نہ ہوتے ہوئے صرف لکھ کر ایک دوسرے کے گھر پہنچا دینا پوسٹ کے ذریعے، یا گھر کے باہر سے اچھال کر اندر پھینک دینا. اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا جس میں کچھ ہمارے ہاں جو اساتذہ تھے وہ بھی اپنے نوجوانوں کو استعمال کرتے تھے اپنا وہ جو ایک شخصی تعصب ہوتا تھا اس کو پروان چڑھانے کے لیے یا اس کی تسکین کے لیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں ایک جو اچھی روایت تھی وہ یہ تھی کہ ایک استادی شاگردی کا رشتہ قائم تھا، اور باہمی احترام بھی تھا. باہمی احترام کا رشتہ بھی سب کے باوجود بالکل اس کے باوجود وہ قائم رہا.
اور یہ ہے کہ جو نوجوان تھے وہ مطالعے سے شغف رکھتے تھے اور مطالعے کے بعد گفتگو میں شامل ہوتے تھے. اردو اکیڈمی کے اجلاس ہوتے تھے, ملتان آرٹس فورم کے اجلاس ہوتے تھے, یا تاج ہوٹل میں ادب کے حوالے سے مکالمہ ہوتا تھا. تو اس میں سب لوگ جو ہے وہ صاحب مطالعہ تھے اور تیاری کر کے آتے تھے. نوجوانوں میں پڑھنے کا جذبہ تھا. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بغیر مطالعے کے مسلسل لکھے جا رہے ہیں, بلکہ کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں, اور کتاب شائع ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو حرف آخر بھی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم استاد کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک بحران کی کیفیت ہے اس میں اس معیار کی شاعری بھی نہیں جنم لے رہی جس زمانے میں اسلم انصاری صاحب. اس میں سوشل میڈیا نے بھی تو رول پلے کیا نا, سوشل میڈیا کے شاعر آ گئے نا. ہاں بالکل بالکل, اپنے ایڈیٹر خود بن گئے نا, خود بن گئے, اور انہیں اظہار کا ایک ایسا وسیلہ میسر آ گیا کہ جس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کوئی بھی کچی پکی چیز آپ نے لکھی ہے اور وہ ڈال دی ہے, اور اس پہ کچے پکے دماغ جو ہے وہ اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے وہ جو شعری معیار ہے حاصل کر لیا ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ ابتدا میں جب تک ہم باقاعدہ اساتذہ کا مطالعہ نہیں کر لیتے تھے تو اس وقت تک ہمیں شعر کی صحیح شناخت ہی نہیں ہوتی تھی, اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ نہیں جناب ابھی آپ صرف مطالعہ کیجئے, ابھی آپ مت لکھیے. تو پھر یہ ہے کہ لکھنے کا لطف بھی آیا پڑھنے کے بعد, اور پھر جب ہم نے مختلف بڑی شخصیات سے مکالمہ کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ واقعی بغیر مطالعے اور مکالمے کے آپ کوئی بھی منفرد یا بڑی جو شاعری ہے یا ادب ہے وہ تخلیق نہیں کر سکتے. اچھا مختار, آپ کا مستقبل کا کیا منصوبہ ہے؟ نیکسٹ آپ کی 4 کتابیں آ گئیں. اچھا آپ ٹائٹل ڈیزائننگ سے لے کر اور آرٹ اور کمپیوٹر کو ملا کر آپ نے بہت سے تجربات کر لیے, بہت سی نمائشیں بھی آپ کی ہو گئیں. اگلا کون سا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ؟ دیکھیے, جو تخلیقی مزاج کا حامل ادیب یا شاعر یا خطاط ہوتا ہے اس کے پاس بہت سے امکانات ہوتے ہیں اور بہت سے منصوبے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں کے ناموں کی خطاطی کی جائے, اور جب ہم گوگل پر سرچ کرتے ہیں مختلف بڑے شہروں کے ناموں کو تو ہمیں ملتا ہے کہ اس میں مختلف نام جو ہے کیلیگرافی میں ہمیں ملتے ہیں. مثلا استنبول ملتا ہے, یا ترکی لکھا ہوا ملتا ہے, تہران ملتا ہے, لیکن اس میں پاکستان نہیں ملتا. تو میرے ذہن میں یہ ایک منصوبہ ہے کہ مجھے اگر یعنی تھوڑا سا وقت میسر ہو اور کچھ وسائل مہیا ہوں تو میں اس سیریز پر کام کروں اور پاکستان کے تقریباً 100 جو اہم شہر ہیں ان کے ناموں کی خطاطی کی جائے. اور اس میں بھی ایک آپ ترتیب بنا سکتے ہیں نا کہ پہلے اضلاع کی کر لیں. ہاں بالکل, ایسے ہو سکتا ہے نا, پہلے آپ اضلاع کی کر لیں پھر آپ تحصیلوں کی جانب آ جائیں. تو اس طرح بھی تو ایک ہو سکتا ہے, اور یہ بہت اچھا ہے کہ ایک شہر کا نام ہو اور اس کے ساتھ اس شہر کا جو لینڈ مارک ہے, جو تصویر آپ کسی بھی ہر شہر کی ایک تصویر موجود ہوتی ہے, سو وہ اس تصویر کے ساتھ یہ بھی ایک بالکل ایسا ہی طویل مدت کا کام ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ کیونکہ فن خطاطی سے میں وابستہ ہوں اور خطاطی کے حوالے سے شاعری جو ہے وہ بہت کم کی گئی ہے, تو مجھے کچھ لوگوں کے توجہ دلانے پر اور خود اپنے جذبے کے تحت بھی خطاطی کو شاعری کا موضوع بنانے کا اتفاق ہوا. تو مجھے بڑا لطف آیا کہ جب وہاں نیشنل ایگزیبیشن تھی اسلام آباد میں, اور وہاں پر مجھے اپنی نظم جو ہے خطاط وہ پیش کرنے کا موقع ملا. تو میرا خیال ہے کہ میں وہ نظم پیش کرتا ہوں. پھر ہم ارشد خرم صاحب سے گفتگو. بالکل, اس کا عنوان ہے خطاط. قلم ہاتھوں میں آتے ہی ہماری انگلیاں یوں رقص کرتی ہیں کہ نقطے دائرے الفیں کشش اور زیر زبر و پیش باہم جھومتے گاتے قلم کی بزم کو آراستہ کرتے ہیں, اپنے حسن کے جلوے دکھاتے ہیں. ہماری خوش نویسی در حقیقت رمز ہے ایک خواب کی, ایک عشق کی, ایک جستجو کی. ازل سے تا ابد جو خالق و مخلوق کا باہم تعلق ہے, قلم سے لفظ کا بھی ہو بہو ویسا ہی رشتہ ہے. بھائی کیا کہنے قلم سے لفظ کا بھی ہو بہو ویسا ہی رشتہ ہے. ہمارے لفظ کی توقیر کن کے دائرے کے درمیان نقطے میں پنہا ہے. بھائی کیا بات ہے, اسی نقطے میں پنہا رمز کو
ہم اپنی تحریروں میں اکثر آشکارا کرتے رہتے ہیں ہمیں خطاط کہتے ہیں. بھائی کیا ہمیں کہنے خطاط بھائی کہتے کیا ہیں. کہنے بہت عمدہ. سلامت رہیں آپ اور اسی طرح قرض ہنر اتارتے رہیں انشاءاللہ. میں ارشد بھائی، مجھے آپ کا تو پتہ ہے کہ آپ کے مستقبل کے کیا منصوبے ہیں، لیکن پھر بھی آپ سے سنوں گا. مثلا آپ کے مستقبل کا پہلا منصوبہ تو یہ ہے کہ آپ اپنی خطاطی کی نمائش کریں. دوسرا منصوبہ جو ہے نا میرا بڑا شوق ہے. اچھا میں ذرا کہتے ہیں نا حزب اختلاف کی صحافت، اس میں میری بڑی دلچسپی ہے. بنی تو اسی لیے ہماری بنی بھی تو اسی لیے ہوئی ہے. یہ مجھے پہلی دفعہ ادبی بیٹھک میں ملے جب، اور میں ان کے ساتھ جا کر بڑا خوش ہو کر ملا. سارے بیٹھک کے دوست حیران رہ گئے کہ یار یہ مولوی کے ساتھ کیوں مل رہا ہے اس طرح خوش ہو کے. میں کہا یار یہ میرے دوست ہے. میں نے کراچی سے ایک سرائکی میگزین نکالا تھا نتارا کے نام سے. یہ میرے وسیب ٹی وی کے پروگرام کا نام. تو یہ پہلا سرائکی اور اردو میگزین تھا جو آرٹ پیپر پر 4 کلر میں پرنٹ ہوا تھا اور بڑا بے مثال تھا. بس وہ وسائل کی کمی کے باعث وہ آگے نہ چل سکا ہمیشہ کی طرح. اچھا پھر میں نے ایک میگزین نکالا ماہنامہ آتش فشاں کے نام سے، اور اتفاق یہ ہے کہ پہلا شمارہ تھا میرا اور مشرف صاحب آ گئے. اب میں پریشان کہ کروں کیا. تو میں نے اس کا جو ٹائٹل ڈیزائن کیا اس میں ایک کلر اسکیچ بنوایا مشرف صاحب کا، اور بیک پر اندھیرا، اور اس اندھیرے میں 3 فوجی جرنیل، یحییٰ خان، ایوب خان اور وہ ضیاء الحق. اور پھر میں نے نیچے شعر لکھا کہ وہ اس ملک پر آصیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ. اب میں اسے جب پرنٹ کروانے کے لیے نکلا تو کوئی اسے چھاپنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس کی فلمیں بنانے کے لیے تیار نہیں تھا. انہوں نے کہا جی یہ کام ہم نہیں کرتے. میں نے کہا یار میں صلاح الدین صاحب کے ساتھ رہا ہوں، اور جو میں نے سیکھا ہے میں نے تو اسی پہ چلنا ہے. بہرحال جی وہ میں نے پرنٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میگزین میں تھا ہی سب کچھ ایسے ہی، لوگوں کی کرپشن اور لوگوں کا چٹے کھٹے کھولنے، اور اس پر جو ہے مجھے خاصا مشکلات بھی ہوئیں. 10 سال میں نے 1 مین شو کیا جی، وہ اکیلا ہی سب کچھ کرتا تھا، اور اچھی پذیرائی ملی تھی مجھے. وہی رسالہ 10 سال آتش فشاں کے نام سے. بس پھر میری بیگم کا انتقال ہو گیا تو پھر مجھے ہمت ہی نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اب آپ اس میں سے کون سا رسالہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں اب میرا شوق یہ ہے کہ میں بچوں کے لیے کوئی خوبصورت میگزین شائع کروں جو اب تک کسی نے نہ چھاپا. کیونکہ جتنے بھی نکلتے ہیں آپ دیکھیں وہ سارے ایسے ہی ہیں، کوئی اتنا معیار نہیں ہے، نہ ان کی خوبصورتی ہے نہ کچھ. میں نے کراچی سے جب روزنامہ اسلام نے بچوں کا اسلام نکالنے کا کہا تو وہاں روزنامہ اسلام کے ساتھ بھی تو منسلک رہے. روزنامہ اسلام آخر وقت تک میں اسی میں رہا نا جی. تو روزنامہ اسلام کا جو بچوں کا اسلام تھا وہ میں کیا کرتا تھا، اور بچوں کے اسلام میں مشکل یہ تھی کہ بغیر تصویروں کے. اب پہلا شمارہ جب میں تیار کرنے کے لیے بیٹھا تو میں بڑا پریشان ہو گیا کہ بچوں کے لیے اس میں کچھ ہے ہی نہیں. بچے تو رنگ برنگی چیزیں دیکھتے ہیں، تصویریں دیکھتے ہیں، تو بس میں نے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈال دیا. تو ایک اشتیاق احمد صاحب کی کہانی تھی روح کی غذا، اب وہ موسیقی پر لکھی ہوئی تھی. تو ایسے ذہن میں آ گیا، میں نے ایک آرٹسٹ سے جناب بانسری بنوائی اور بانسری میں خنجر گھونپ دیا. اب وہ چھپا تو صفحے میں جان پڑ گئی، تھوڑی سی اخبار سائز کا صفحہ ہوتا تھا. تو پھر مجھے وہاں سے آئیڈیا ہوا اور میں نے پھر ہر کہانی کے ساتھ اس طرح کا ایک اسکیچ بنوا کر چھاپنا شروع کیا. اور اس کے بعد جتنے بھی بچوں کے رسالے نکلے یا انہوں نے اس کی نقل کی، جو مذہبی لوگوں نے نکالے بچوں کے رسائل، انہوں نے اس کی نقل کی سب نے. اور بچوں کا اسلام آج بھی ایک بڑی تعداد میں چھپ رہا ہے اور لوگ پڑھتے ہیں. تو میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا کام کروں، بچوں کے لیے کوئی ایسا کام کروں. یہ بہت اچھا مجھے لگا، اور اس میں ہو سکتا ہے مجھے آپ میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھیں کہ تو ہوگا. نہیں ہم تو دیکھیں بچوں کے لٹریچر کے حوالے سے
جو کہتے ہیں کہ امکانات بہت زیادہ ہیں. آپ کو یاد ہے جب بچوں کا آفتاب ہم نے یہاں سے کر رہے تھے تو ہم نے ایک نئی روایت ڈالی تھی کہ جنوں بھوتوں کی کہانیاں جو ہیں وہ اس کو ہم نے دیس نکالا دے دیا تھا. اور پہلے تو یہی ہوتا تھا نا، چندہ ماموں اور جناب پریاں آئیں گی اور دیو آئے گا اور یہ آئے گا، تو ہم نے سارا یہاں اس کو ختم کیا تھا. آپ آخری لمحات ہیں، مجھے یہ اچھا لگا کہ ظاہر ہے نئی نسل کی تربیت ایک بنیادیں جب ہم مضبوط کرتے ہیں، اور ہماری بنیادیں بھی اسی لیے مضبوط ہوئیں کہ ہم بچوں کے لکھنے والے تھے اور بچوں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا. ایک دو جملوں میں ایک پیغام جو آپ این نیوز کے ناظرین کے نام. ایک تو بچوں کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی جو قومی زبان ہے اردو، اس سے وابستگی جو ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں. انہیں اردو کے حوالے سے مطالعہ جو ہے وہ ضروری ہے. جب تک ہم ان کے کانوں میں اردو زبان نہیں ڈالیں گے، بلکہ اس پر میرا ایک شعر ہی ہے کہ ہمارے بچوں سے نکلیں گے غالب و اقبال، ہمارے بچوں سے نکلیں گے غالب و اقبال، ہم ان کے کانوں میں اردو زبان ڈالتے ہیں. کیا بات ہے. تو میرا یہی میسیج ہے کہ ہمیں بچوں کے جو کان ہیں ان میں اردو زبان ڈالتے رہنی چاہیے، اور ان کی زبان سے اردو جو ہے وہ بولتے رہنے چاہیے، تاکہ جو ہماری ایک فضا ہے علم و ادب کی اور شعر و سخن کی اور مطالعے کی، وہ نوجوان نسل کے ساتھ وابستہ رہے اور قائم رہے. اور این نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا کہ آپ نے بطور خاص یہ ہے کہ مجھے اور ارشد خرم صاحب کو دعوت دی اور ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا، خطاطی کے موضوع پر، جو فن کے اب متروک ہوتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی اور ہماری کوششوں سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. حضرت علی کا قول ہے نا کہ خط جو ہے وہ فن کی ریاضت ہے. تو خوش خط ہونا یہ مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے. این نیوز کے لیے میرا پیغام ہے، دعا ہے بلکہ، کہ یہ خوب پھلے پھولے، دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے اور ہمارے وسیب کی توانا آواز بن کر ابھرے. شکریہ. ناظرین کرام، بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے میزبان رضی الدین رضی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے این نیوز.